گیا، نماز قضا تو نہیں ہوئی مگر نماز واجب الاعادہ ہوئی اور اس کا دہرانا واجب ہوا۔ چونکہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا لہذا آپ گناہگار بھی ہوئے۔ تیسری بات، اس میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ، اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہے۔ یہ بات، آپ نے کوئی چیز کھانا شروع کر دی، آپ نے نماز کے اختتام پر بات چیت شروع کر دی، آپ نے نماز کے اختتام پر بچے سے کھیلنا شروع کر دیا، جبکہ آپ کا ارادہ نماز ختم کرنے کا تھا۔ ارادہ ضروری ہے، ارادہ تھا تو اب یہ فرض ادا ہوا، واجب چھوٹا۔ اب ارادہ نماز ختم کرنے کا ہی نہیں تھا اور آپ نے یہ فعل کر دیا تو نماز باطل ہو گئی۔ اب واجب الاعادہ نہیں، اب فرض الاعادہ ہو گئی۔ فرض نماز جو آپ پڑھ رہے تھے وہ ادا ہی نہیں ہوئی، آپ کے فرض آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ یہ تین باتیں اس جگہ پر بیان کی گئیں اور ہمارے فرائض نماز کا بیان اپنے اختتام تک پہنچا۔ سلام امیر اہل سنت کا عملی طریقہ جو میرا خیال آپ کے پاس موجود ہے وہ دکھائیے۔ اب پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں گے پھر الٹی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض، نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ نمبر تین، تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض کیا ہے؟ قراءت۔ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز نمایاں ہو جائے۔ نمبر چار، چوتھا فرض کیا ہے؟ چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو
पहुंच जाए, ये रुकू का अदना दर्जा है। और पूरा ये कि पीठ सीधी बिछा दे। पांचवा फर्ज क्या है? सुजूद। पेशानी जमाना। कि जमीन की सख्ती महसूस हो। नाक की हड्डी ना दबी तो मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा है। छठा फर्ज क्या है? कायदाए अखीरा। छठा फर्ज क्या है? कायदाए अखीरा। आखिरी कायदे में तशहुद की मिकदार बैठना। सातवां फर्ज क्या है? सातवां फर्ज क्या है? खुरूज बिसुन्निही। कोई ऐसा फेल करना जो नमाज से बाहर कर दे। नमाज के कितने फराइज हैं? पहला फर्ज, नमाज को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करना जरूरी है। अब आप यूं समझिए, एक शख्स नमाज के लिए आया, जैसे हमारे इस्लामी भाई, हम फर्ज कर लेते हैं, आप नमाज के लिए तशरीफ लाए। सबसे पहले हम इनसे चंद सवालात करेंगे। आप बावुज़ू हैं, कपड़े पाक हैं, आपके जगह आपकी पाक है। हम शराइत नमाज के सवालात इनसे कर रहे हैं। आपका सत्र औरत पूरा है, सीना यानी आप किबला रुख हैं, इस्तिकबाल किबला मौजूद है, नमाज का वक्त भी है, दिल में नीयत भी है। अब तकबीर तहरीमा कहेंगे, ये इनके नमाज की इब्तिदा से पहले। अब इन्होंने तकबीर अगर कह ली, यहां तक कि सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद अब हम उनसे पूछते, भाई आपकी नमाज में आपने तकबीर तहरीमा कही थी, क़ियाम किया था, क़िराअत की थी, रुकू किया था, सुजूद किए थे, आपने क़ादा अखीरा किया और खुरूज बिसुन्निही कहा। अब ये बातें जब इनकी नमाज में पाई गई, नमाज इनकी मुकम्मल हो गई। लेकिन कामिल हो ये जरूरी नहीं, उसके लिए वाजिब का बाब होगा, जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बन पड़ा तो हम उसको भी बयान करने की कोशिश करेंगे। तो नमाज के ये 7 फराइज हुए। तकबीर तहरीमा यानी नमाज को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करना जरूरी है। नंबर 2, क़ियाम। कमी की जानिब की हद यह है कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक ना पहुंचे, और पूरा क़ियाम यह है कि सीधा खड़ा हो। क़िराअत तमाम हुरूफ मखारिज से अदा की जाए कि हर हर्फ गैर से सही तौर पर मुमताज यानी नुमाया हो जाए। स्क्रीन पर अगर यही दिखाया जाए शायद ज़्यादा बेहतर हो। रुकू इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों को पहुंच जाए, ये रुकू का अदना दर्जा। और पूरा ये कि पीठ सीधी बिछा दे। 5वां, सुजूद पेशानी जमाकर जमीन जमाना कि जमीन की सख्ती महसूस हो। इसमें वाजिब भी है नाक की हड्डी का लगना।
قاعدہ اخیرہ آخری قاعدے میں تشہد یعنی التحیات کی مقدار بیٹھنا. ساتواں خروج بسنعہ کوئی ایسا فعل کرنا جو نماز سے باہر کر دے. یہ آپ کے 7 فرائض پورے ہو گئے اور ہم نے کارپیٹ والا کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا. ہم اس بیان کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب. اللہ. کارپیٹ یہاں کارپیٹ کے حوالے سے چند مدنی پھول دیے گئے تھے کہ کارپیٹ پہ سجدہ ہو یا نہ ہو اس حوالے سے. ساتھ ساتھ کارپیٹ پاک کرنے کا بھی ضمناً بیان نماز کے احکام میں دیا گیا ہے. اب وہ مدنی پھول بھی آپ کے آگے بیان کرتے ہیں. کارپیٹ یہ صفحہ 215 سے میں بیان کر رہا ہوں. کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ ٹپکنا موقوف ہو جائے. پھر دوبارہ دھو کر لٹکا دیجئے حتیٰ کہ ٹپکنا بند ہو جائے. پھر تیسری بار اس طرح دھو کر لٹکا دیجئے. جب ٹپکنا بند ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. چٹائی، جوتا اور مٹی کا وہ برتن وغیرہ جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے اسی طرح پاک کیجئے. آئیے اس کا عملی طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں. رہے گی مدینہ مدینہ انشاءاللہ عز و جل. اس کا عملی طریقہ آپ کو کل دکھایا جائے گا. آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے حسب حال برائے حصول ثواب اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. نماز عصر کا انتظار کروں گا. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے
علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں بھی کرتا رہوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1435 سن ہجری کہ رمضان المبارک کا آج 15واں روزہ ہے۔ نماز ظہر کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں 6 سال ان کے پورے ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پہ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مدنی چینل کے جو 6ٹی سالگرہ کے موقع پر میں اس ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مدنی چینل جو ہے وہ اپنے 6 سال مکمل کر رہا ہے۔ مدنی چینل ہے، اس کے 6 سال جو کمپلیٹ ہوئے ہیں، اس نے مکمل کیے ہیں، اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 6 سال کے پورے کرنے پہ میں مدنی چینل اور ان کی ٹیم اور تمام قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرت صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پر۔ میں مدنی چینل کے وہ 6 سال مکمل ہونے پر دعوت اسلامی کے امیر علامہ الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پر مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے امیر میں ان کو آج 6 سال مکمل ہونے پر مدنی چینل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدنی چینل کو 6 سال مکمل ہونے پر میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الیاس قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ۔ میرا نام محمد عاطف ہے، میں دارالعلوم امجدیہ کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ حسد کی تعریف کیا ہے اور حسد سے اسلامی معاشرے کو کس طرح پاک کیا جائے؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کسی کی نعمت، کسی کو جو نعمت ملی ہو، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔
اور بعضوں کے نزدیک یہ بھی تعریف ہے کہ نعمت، کسی کی ملی ہوئی نعمت کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو زوال لگ جائے اور یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بہرحال یہ تعریف کی ہے کسی کی نعمت کی کہ چھن جانے، زوال لگ جانے، چھن جانے کی تمنا کرنا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے جس کا نام حسد ہے، اس میں یہ اس طرح کی تعریف لکھی ہے الحدیقۃ الندیہ کے حوالے سے، کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھین جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ تو واقعی یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی یہ تمنا کرنا کہ فلاں کو بس یہ نعمت نہ ملے، یہ بھی حسد ہے۔ بچے اس کا درس عام طور پہ دیتے بھی رہتے ہیں، ان مانو کر کے ایک بچے کو گود میں لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے نعمت ہے کہ اس کو پیار کیا، گود میں لیا، دوسرا بچہ اس کو مارتا ہے یا روتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ مجھے لو، یعنی اس کی نعمت کا چھن جائے اس سے کہ اس کو جو پیار مل رہا ہے اس کے بدلے مجھے مل جائے، یا ویسی تمنا کرتا ہے کہ اس کو مطلب ہٹا دو، بس مجھے نہیں لیا تو اس کو کیوں لیا۔ تو یہ بھی حسد کی تعریف ایک ہے کہ نعمت اس کی چھن جائے، یہ تمنا کرنا۔ یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے، عام ہوتا ہے کہ اس کو موقع ملے، اس کو کوئی یعنی کہ عزت کا موقع ملا تو اس سے چاہنا کہ یہ عزت اس سے چھن جائے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بجائے مجھے مل جائے، نعت خوان ہے تو اس کا گلا بیٹھ جائے، یہ بہت اچھا نعت خوان ہے، بہت اچھی آواز ہے، تو اس کے لیے اس طرح مطلب دل جلانا اور یہ چاہنا کہ بس اس کی آواز ڈیمیج ہو جائے، اس کی آواز بیٹھ جائے، بلکہ آواز بیٹھ جاتی ہوگی تو خوشی بھی محسوس ہوتی ہوگی چھوٹے بعض نعت خوانوں کو کہ چلو اب اپنی باری آئے گی، یہ ورنہ اپنی باری یہ ہوتا ہے تو کوئی اپنے کو گھاس ڈالتا نہیں۔ اسی طرح مبلغین بھی غور فرمائیں کہ جب اچھا مبلغ بیان کرنے والا ہوتا ہے تو جو اس سے کم درجے کا مبلغ ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو اس کا چاہنا کہ فلاں مبلغ بیان نہ کر پائے، اس کو کھانسی اٹھے، اس کے کوئی ایسی مطلب صورت بن جائے کہ یہ بس یہ نہ آنے پائے، میں بس بیان کروں۔ تو اس طرح بہت سارے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کاروبار میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار ٹوٹے میرا کاروبار چمکے، اس کا گاہک ٹوٹے میرا گاہک میرے پاس آ جائے، اس کا گاہک۔ اس کے لیے عملی کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو بہت ساری صورتیں ہیں، اللہ تعالی حسد سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ حسن و جمال میں، مال میں، دولت میں، طاقت میں، ہر معاملات، تمام معاملات میں جو نعمتیں ہیں ان میں عام طور پہ لوگ حسد کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں حسد کر کے۔ حسد بہت بری بات ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، باہم بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو اسی رسالہ حسد سے پڑھ کر پیش کی گئی۔
मुफस्सिर शहीर हकीम उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी बदगुमानी, हसद, बुग़्ज़ वगैरह वो चीज़ें हैं जिनसे मोहब्बत टूटती है, और इस्लामी भाईचारा मोहब्बत चाहता है। लिहाजा ये उयूब, ये ऐब छोड़ दो ताकि भाई भाई बन जाओ। तकब्बुर, रियाकारियों, झूठ, गीबत से भी और हसद से बचा या इलाही, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। पापा ये जो बच्चों के मुतालिक आपने बात की इस तरह हसद वाली, एक तो पापा ये फरमाएं कि क्या इस सूरत में बच्चा गुनाहगार होगा, और दूसरा ये ऐसे मौके पे करना क्या चाहिए? अब एक बच्चा गोद में लिया, दूसरे ने रोना शुरू कर दिया ना, तो क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? तो बच्चा गुनाहगार तो नहीं हुआ, मैंने ये कहा बच्चे भी हमको जैसे दर्स देते हैं, गोया कि ये हसद करना या ये आपस में लड़ना झगड़ना, बेजा जिद्दें करना, हुब्बे जाह में मुब्तला होना, ये हमारा काम है, आपका नहीं। जैसे बच्ची मेहंदी लगाएगी तो आपको हाथ दिखाएगी, बच्चा कोई अच्छे कपड़े पहनेगा तो वाह वाह कपड़े आपको दिखाएगा, इसको कोई जख्म आ जाएगा तो ये दिखाएगा, मामूली खराश आ जाएगी वो भी दिखाएगा, पट्टी बांधी है तो ये कपड़ा ऊंचा करके नुमाया करेगा कि कोई पूछे, हमदर्दी करेगी, ये क्या हुआ। इस तरह वो बच्ची चूड़ियां पहनेगी तो ये ऊंची रखेगी आस्तीन या कुछ भी, यानी कि वो दिखाएगी आपको कि मैंने आज चूड़ियां पहनी है। कोई देखे इसको और बोले कि वाह भाई तुमने चूड़ियां पहनी। ये बच्चों की कैफियत मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत जिसको शऊर है उसने देखा होगा कि बच्चे इस तरह करते हैं। हमको शायद सिखाते हैं कि ये हम भले करें, तुम ऐसा मत करना, नुमाइशी अंदाज मत करना, शोबाजियां मत करना, तुम मत अच्छे बंदे बन के रहना। कभी ये बच्चा वो जिद करता है कि इसको लिया तो ये रोएगा, उसको प्यार किया तो रोएगा, उसको एक खिलौना दिया, चीज दी कोई तो ये बच्चा रोएगा कि मुझे क्यों नहीं, इसी को क्यों, और इसकी छीन करेगा इसको दे दो तो मुतमईन हो जाएगा। बल्कि बाद में जिद करेगा कि यही मुझे चाहिए, दूसरी दोगे नहीं लेगा ये, और ये चाहिए। ये तो सीधा सीधा हसद का दर्स है कि ये इससे नेमत लेकर मुझे दे दो, इसको काहे को दी। इसको मारा तो बोलेगा मुझे क्यों मारा, इसको भी मारो, इसको मारेंगे तो उसको इत्मीनान होगा। तो बड़ों के ये काम नहीं है, लेकिन अफसोस के बड़े इसमें होलसेल की सूरत में मुब्तला है, थोक बंद, तो पता ही नहीं कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो अब एक ऐसे मौके पर अब बच्चा जिद कर रहा है, अब वाकई बच्चे को उस वक्त समझाना कि इसको मैंने प्यार किया तो कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठे रहो, समझा तो नहीं सकते इसको। यह है कि इसको हटाए नहीं, यह समझ में आता है। पहले को जिसको लिया उसको हटाए नहीं, बल्कि इसको दूसरे जानू पर बिठा दे, जगह बना ले, एक को एक जानू पर दूसरे को दूसरे जानू पर, क्योंकि इतने ना समझ होते हैं, इसको समझाना दुश्वार होता है, कैसे समझाए। या फिर ये कि इसी को बिठाए रखे और इसको रोने दे, इसको समझ कैसे आएगी कि मुझे क्यों रोने दिया जा रहा है। हाँ समझदार हो तो समझा दिया जाए कि आपको भी तो मैं लेता हूं, कभी इसको ले लिया, ये भी आपका भाई, अगर भाई हो तो कहा जाए, ये आपकी बहन है, आप भी इसको प्यार करो। इस तरह मोहब्बत से अगर थोड़ा समझदार बच्चा हो तो समझाया जा सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میرا نام شکیل احمد ہے، میرا تعلق لیاری سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا سینہ کر کے استنجا کرنا منع ہے، نیز کیا ٹرین و جہاز میں بھی طہاری کرنی ہوگی؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استنجا کرتے وقت صرف رخ کرنا منع نہیں ہے، پیٹھ کرنا بھی حرام ہے قبلے کو۔ تو استنجا خانے تو تقریباً گھروں میں غلط ہی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے، یا تو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کا پیٹھ ہونے اور منہ ہونے کا ایک 45 ڈگری کی قید ہے کہ 45 ڈگری کے اندر اندر ہے جب بھی یہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، قبلے کو پیٹھ اور منہ کرنا پایا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ، تو تھوڑا سا دائیں بائیں بھی اگر آپ ہٹیں گے نا تب بھی یہ 45 ڈگری کے جب تک اندر اندر ہیں آپ، نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ استقبال قبلہ پایا جائے کہ کوئی نہ کوئی اپنے چہرے کا حصہ باؤں ہی مطلب قبلے کی طرف اس میں آ جاتی ہے 45 ڈگری کے اندر۔ 45 ڈگری کے باہر گئے تو یہ مطلب یعنی کہ قبلے سے انحراف ہوا، قبلے سے پھرنا کہلائے گا۔ تو اسی طرح استنجا خانے میں بھی قبلے کو پیٹھ اور منہ کرنے میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ 45 کے اینگل سے باہر ہو، اندر ہے تو وہی گناہ رہے گا۔ تو بعض لوگ تھوڑا سا ترچھا کر دیتے ہیں لیکن وہ 45 ڈگری ہوتا ہے یا 45 ڈگری کے اندر ہوتا ہے، تو 45 ڈگری کے باہر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں چیک کر لیں، آپ حضرات جو بھی حاضرین ناظرین ہیں تھوڑا خرچہ کر دیں، اس کو درست کر لیں۔ یہ بنا ہوا ہے، اس کا بنا ہوا ہونا گناہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن بیٹھنا اس طرح ترچھا پڑے گا کہ آپ 45 ڈگری سے باہر ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر کون احتیاط کرے گا؟ چلو آپ کا گھر ہے، آپ کا ذہن بنا، آپ احتیاط کریں گے، امی بھی احتیاط کرے گی، ابو بھی احتیاط کریں گے، آپ کا مہمان آئے گا تو وہ احتیاط کرے گا، بچے احتیاط کریں گے، تو اس کو تھوڑا خرچہ کرتے ہیں۔ ویسے ہی آدمی خرچے بہت کرتے ہیں، تو خرچہ کر کے اس کی ترکیب 45 ڈگری کے باہر کر لیں، بلکہ آسانی اس پہ کہ 90 ڈگری کی کر لیں۔ 90 ڈگری جیسے کہ ابھی آپ قبلے کی طرف سلام نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدھی طرف سلام پھیرا کہ 90 ڈگری ہوئی، اور الٹی طرف سلام پھیرا تو یہ بھی 90 ڈگری کہلائے گا۔ بہرحال دونوں طرف جہاں سلام 90 ڈگری کہلائے تو یہ دونوں طرف جو سلام پھیریں گے نا اس رخ ہو تو بالکل یعنی کہ جان چھوٹ جائے گی، 45 ڈگری سے بہت زیادہ باہر ہو جائے گا، تو تھوڑا بہت ترچھا بھی آدمی ہو جاتا ہے بعض اوقات تکلیف کی وجہ سے یا ویسے ہی، تو 45 ڈگری کے باہر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ اچھا، انہوں نے ہوائی جہاز کا پوچھا ہے، تحری کا پوچھا ہے کہ کیا ظن غالب کرے۔ اب تحری کا نماز کے لیے تو لکھا ہے، اس کے لیے لکھا نہیں ہے، لیکن ہوائی جہاز میں تو ڈبیا سا بنا ہوا ہوتا ہے وہ کموڈ، تو اس میں ترچھا بیٹھے کیسے آدمی؟ ہوتا ہی اتنا صحیح ہے، جو اس کا رخ وہ فلائٹ پہ ملے گا اسی طرح شاید اس میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو اب ایسی صورت میں بامر مجبوری کہ کوئی یعنی کہ بچنے کی صورت نہیں ہے اور ہوائی جہاز میں کود کے کوئی زمین پر آ بھی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں بامر مجبوری رخصت ہو جاتی ہے، استثناء ہوتا ہے اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ اسی طرح کسی کے گھر گئے، اب استنجا کی زور کی حاجت ہے اور
اور کوئی صورت نہیں اور رخ ہی غلط ہے اس کا بنا ہوا، اب کیا کریں، بھاگ کے کہاں جائیں؟ تو ایسی صورت میں بھی مجبوراً استعمال کر لیں۔ یہ دارالفتہ کے مفتی صاحب سے میں نے معلومات کی بھی تھی، اپنے لیے معلومات کی تھی، تو اتفاق سے چلو یہ سوال بھی آ گیا اس طرح کا، تو ایسی مجبوری میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ استعمال کر لیا جائے۔ ظاہر ہے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کرے گا کیا اس وقت، جتنا ہو سکے ترچھا بیٹھ جائے، جو ترچھا بیٹھ سکتا ہے، چھوٹا پیشاب کرنے میں ترچھا بیٹھنا ممکن ہوتا ہے، اکثر ممکن ہوتا ہے، بڑا پیشاب کرنے میں کم ممکن ہوتا ہے، پھر پانی لینے میں اس سے کم، پانی اگر پانی سے صاف کرے گا تو کہاں سے ترچھا بیٹھے گا؟ تو پوری کوشش کرے بچنے کی، پھر بھی اب نہیں بچ پایا تو کوئی بات نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دیکھیے اس کے مسائل اپنے بہار شریعت جلد تیسری جلد اول اور جلد اول حصہ دوسرا میں اس کے مسائل ہیں، دوسرے حصے میں نا استنجا کے مسائل، جلد اول کے دوسرے حصے میں۔ مسئلہ نمبر 2، پاخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں، اور اگر بھول کر قبلے کی طرف منہ یا پشت یعنی پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ مسئلہ نمبر 3، بچے کو پاخانہ پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلے کو ہو، یہ پھرانے والا گناہگار ہوگا۔ بچوں کے لیے تو بالکل بھی احتیاط نہیں کی جاتی، اس کے پلاسٹک کے جو آتے ہیں کیا بولتے ہیں، پوٹی شاید اس کو بولتے ہیں، جو کچھ وہ اخراج اس کو شاید ہو سکتا ہے پوٹی پوٹ، نہیں پوٹی پوٹ بولتے ہیں وہ شاید اس کو، پوٹ بنے برتن، تو خیر تو پلاسٹک کا ایک آتا ہے کچھ مطلب جو آپ سمجھتے ہوں گے، تو اس کا رخ بھی اس طرح رکھنا ہوگا کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، بچے کو اس طرح بٹھانا ہوگا، اور 45 کے اینگل سے بھی باہر رکھنا ہوگا۔ وہی میں نے جو 90 کا بتایا نا، اس میں سہولت زیادہ ہے۔ اسی طرح لکھا ہے مسئلہ 4، پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے بابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، آپ سے یہ سوال ہے کہ مرید ہونے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ جس پیر صاحب کے ہمارے ماں باپ مرید ہوں انہی پیر صاحب کے ہم بھی مرید ہوں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ بابا جان میرے گھر والوں کی اور پوری امت کی مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ پیر باشرائط ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کا پیر باشرائط ہے تب بھی یہ شرط نہیں ہے کہ ماں باپ جس کے مرید ہوں اولاد اسی کی مرید ہو، اپنی مرضی کا سودا ہی ہے، جہاں اپنا دل ٹھکے۔ لیکن یہ کہ دل اگر ایسی جگہ ٹھکتا ہے کہ وہ پیر باشرع نہیں ہے
شرائط اس کے پورے نہیں اترتے. شرائط اس کے یہ ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ ہو, اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو, سلسلہ بیعت. سلسلہ نسب نہیں, سید ہونا شرط نہیں ہے, سلسلہ بیعت. اور تیسرا یہ کہ وہ عالم ہو. عالم کی یہاں تعریف یہ ہے کہ عقائد جانتا ہو, ضرورت کے مسائل جانتا ہو, اور بوقت ضرورت اتنی اس میں صلاحیت ہو کہ کتابوں سے مسائل نکال سکے. یہ عالم کی تعریف یہاں لکھی ہے. تو اچھا, اور چوتھا یہ کہ فاسق معلن نہ ہو, علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. معلن کی قید ہے, دیکھ لیں ذرا, فاسق معلن علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. جیسے داڑھی منڈا ہے, خشخشی داڑھی والا ہے, یا وہ سب کے سامنے گالیاں بک رہا ہے, نمازوں میں کوتاہیاں کر رہا ہے, بے پردہ عورتوں سے مل رہا ہے, ہاتھ چموا رہا ہے عورتوں سے, عورتیں ہاتھ چم رہی ہیں, منع نہیں کر رہا. عورتوں کے جرمٹ میں بھی تو بعض پیر بیٹھتے ہی نا. تو یہ تو مطلب ان کی بیعت تو ایسوں کی تو جائز نہیں ہے, کیونکہ عورت اپنے اجنبی پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی. عورت بھی گناہ گار ہوگی, اگر وہ پیر صاحب بھی نہیں رکیں گے تو گناہ گار ہوں گے. وہ جو ہے ایسا بوڑھا کہ جریاں پڑ گئیں اور قابل شہوت ہی نہ رہے, اس کا ہاتھ چومنا اس کی شاید گنجائش ہے. لیکن اگر عام طور پہ یہ نہیں ہوتا, پیر ٹھیک ٹھاک ہوتے اور بیٹی بیٹی بول کر سر پہ ہاتھ پھرائے جاتے ہوتے, تو ایسا پیر نہیں چلے گا, اس کی بیعت درست نہیں ہے. ایسے پیروں سے جا کے الجھنا بھی نہیں. بعض اوقات مطلب یہ کچھ کرا دیتے ہیں اور مسائل ہو جاتے ہیں, عملیات وغیرہ. عام طور پہ اس طرح کے لوگ جو یہ نقلی پیر کہہ لیں یا بے شرائط جو پیر ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ان کے پاس عملیات وغیرہ کی ترکیبیں ہوتی ہیں, تو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. لیکن کیا ان کو شعور نہیں ہے کہ قرآن نے پردے کا حکم دیا ہے؟ تو یہ بیٹی بیٹی کے اگر ہاتھ پھرائے جاتے ہیں, پھر نہ ہونے کے ہو جاتے ہیں, اخباروں میں چھپ بھی جاتا ہے. اپنے گھر کی خواتین کو بھی بچانا ہوگا ایسے پیروں سے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. بعضوں کا تو یہاں تک سنا گیا کہ عورتیں پیر بھی دباتی ہیں پیروں کے, نعوذ باللہ من ذالک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ایک ایسا ہے کہ جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں پایا جاتا ہے, اور جہاں میرا بھی بعض جگہ پہ جانا ہوا ہے وہاں بھی اس طرح کے مسائل کافی ملتے ہیں کہ اس طرح ہمارے جو اسلامی بھائی گھروں کے اندر جو ہیں فیملی ممبرز ہیں, ماں باپ ہیں, یہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں کہ وہ اس طرح جائے نہیں. کیونکہ بچپن سے بعض اوقات ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اولاد والدین کو اس طرح کہیں آتا جاتا ہوا یا کسی ایسے فرد کا ہمارے گھر میں اس طرح کی انوالومنٹ پاتے ہیں تو وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. اگر گھر سے ہی شروع سے ہی جو ہم مدنی پھول مدنی مذاکرے کے نام پر دیتے چلے آ رہے ہیں, کافی مدنی پھول اب تک ملے ہیں. تو اگر انہی کو والدین, مجھے نہیں پتا کہ ماں باپ گھر میں ان چیزوں کو لکھتے بھی ہیں کہ نہیں لکھتے, جو ہم یا مدنی مذاکرے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب مدنی پھول ملا, اب بچوں کو یہ سمجھانا ہے, بچوں کو یہ سکھانا ہے, مگر ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہو. ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی پریشانی آئی تو یہ جاتے ہیں بابا جیوں کے پاس. اب بابا جی, کسی بابا جی کا تکا لگ گیا, فائدہ ہو گیا بس, تو یہ پھر اس کے بعضوں کا اگر وہ بابا جی پیری مریدی کرتا ہے نا تو اس کے ہو جاتے ہیں مرید, اور وہ بابا جی اگر بے شرع ہے تو یہ بیچارے پھنس جاتے ہیں.
ایسی ایسی ان کی داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اب یہ ہر بات میں بتا نہیں سکتا. اتنے مطلب یہ پھر تنگ کرتے ہیں اور ایسے مسائل کرتے ہیں، خاندان بعض اوقات اجاڑ دیتے ہیں. سمجھائیں باپا، میں یہی عرض کروں، کیونکہ دیکھیں ہر کوئی مدنی چینل ہر وقت دیکھے، یہ مدنی پھول سنے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ بنتی ہے ان اسلامی بھائیوں کی جو کہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یار یہ جس مسئلے کو اور معاشرے کی جس ناسور کو یہ چھیڑ رہے ہیں، یہ کئی گھر اس میں انوالو ہیں، وہ اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں. یعنی اگر جیسے ایک اگیسو کو مدنی چینل پر یا اس وقت فیضان مدینہ میں کوئی سن رہا ہے اور یہ کہتا ہے یار میں بھی انوالو ہوں اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو صرف خود کو نہ بچائیں بلکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور اگر ایسے عاملین سن رہے ہوتے تو وہ بھی غصے میں نہ آئے. جب قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کو لبے کہیں اور نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر اگر کوئی ایسے کام کر گزرے تو توبہ جو بھی اس کی تلافی وغیرہ وہ کر کے اچھا راستہ اختیار کریں. اصل یہ کہ شیطان اور نفس نے ایسا گہرا ڈالا ہوتا ہے کہ اگر یہ اچھا راستہ اختیار کرتے ہیں سارا ان کا بھتا پانی بند ہو جاتا ہے. نذرانے، شکرانے، کالے بکرے، کالی مرغیاں، یہ سب بند ہو جاتی. کریں کیا یہ؟ اب یہ کہ قربانی تو دینی پڑے گی، نہیں تو یہ کالے بکرے نوکدار سینگ لے کر پھر آپ کی قبر میں کہیں ٹوٹ نہ پڑے آپ پر. مجھے مغرب کے بعد کال آئی تھی باپا، حلال اور حرام روزی پر بیان ہو رہا تھا، کسی نے ریکارڈ کروائی. کال یہ تھی کہ مدنی مذاکرے مدنی چینل وغیرہ دیکھ کر ہمارا ایک دوست تھا، وہ ویڈیو کیسٹ کا کاروبار کرتا تھا. اس نے وہ کاروبار بند کر کے دوسرا کاروبار کرنا شروع کیا حلال. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت دی کہ اس کا کاروبار پہلے سے اچھا، آمدنی پہلے سے اچھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مکہ اور مدینہ دیکھنے کی سعادت بھی نصیب فرما دی. ماشاءاللہ. اللہ پر بھروسہ کرنے کی دیر ہے بابا. بے شک. اور اگر آزمائش بھی آئے، تنگ دستی بھی آئے تو صبر کرے. اتنے سارے گناہ کیے ہیں تو اگر یہ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کی سزا مل رہی ہو تو یہ آسان ہے. آخرت کی سزا تو برداشت ہونی ہی نہیں ہے نا. دنیا میں اگر سزا مل بھی جاتی ہے تو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ کہ نہ دنیا میں ہم کو سزا دے نہ آخرت میں سزا دے، ہم تو دونوں جہانوں میں عافیت کے طلبگار ہیں. آمین. اور قرآن راستہ بتا رہا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے عطا فرما دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں جاتا. بے شک. قرآن نے راستہ بتا دیا. اب اللہ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرما دے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یاسر نذیر ہے اور میں اس کھڑی شریف دربار شریف کا خادم بھی ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے کھانے ہیں جو تقوی کی بنیاد پر ہمیں چھوڑنے چاہیے؟ اللہ اللہ. فتویٰ یہ کہ داڑھی رکھی جائے ایک مٹھی پوری، اور بھی بہت سارے فتوے ہیں جن پر عمل کی ضرورت ہے اور تقوی کی بھی ضرورت ہے. اور تقوی کی تعریف بہت وسیع ہے. ایک تقوی کے ایک معنی پر تو ہر مسلمان متقی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. تو اب یہ کہ ہر مشتبہ چیز سے بچنا تقوی ہے فی زمانہ. اس کے لیے تقوی کرنے کے لیے پہلے علم ہونا بھی ضروری ہے. علم نہیں ہوگا اور یہ تقوی شروع کرے گا تو بارہا خلاف فتویٰ کر بیٹھے گا.
न कि हुक्म शरीयत तोड़ बैठेगा और गुनाहों में जा पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर शक शुबे वाली चीज से बचना भी तकवा है। अब वो शक शुबे वाली चीज से बचना इस दौर में तो अब मुमकिन नहीं है। अब किसी ने आपके लिए खाना पेश किया, आप तकवा करने पर तुले हुए और उससे कहते हैं कि भाई ये हराम तो नहीं है कहीं, मैं हराम नहीं खाया करता, तो अब यहां फतवा आप पर आएगा। एक मुसलमान की दिलाजारी की, उस पर बदगुमानी की। तो इसलिए ये तकवा करने के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। बगैर इल्म के तकवा हो ही नहीं सकता। जो करता है वो इतनी गलतियां करता है कि उसको शायद इल्म नहीं समझ कैसे आएगी कि मैं गलतियां कर रहा हूं। तो इस सिलसिले में मेरा मशवरा है कि इह्याउल उलूम का मुताला किया जाए, तो इंशाअल्लाह इसमें तकवे के दर्जात, तकवा करने के तरीक़े वगैरह मालूमात इंशाअल्लाह होंगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इजाज़त दो बाबा, मैं भी एक मशवरा अर्ज़ कर दूं। लब्बैक। फैज़ान सुन्नत में एक बाब है आदाब ताम। इसमें अमीर अहले सुन्नत ने उन अशिया की फहरिस्त अता फरमाई है जिनकी पहचान हमारे लिए ज़रूरी है। इनमें जैसे बकरे या जानवर की वो चीज़ें जिनके खाने के मुतालिक अक़वाल मिलते हैं, जिनमें हराम के अक़वाल भी हैं। ये फतवा है। जी बाबा। और फतवे पर अमल करना भी तकवा है। बाबा ये आप बता तकवे की, जैसे आपने पहली किस्म बताई कि बंदा कुफर से बचे, अल्लाह ताला की करो रहमत है, मुसलमान इससे मुस्तफिज है। लेकिन इसके बाद यकीनन एक हराम काम से बचना है कि ये भी तकवे का दूसरा दर्जा बयान किया गया। तो अब ये कि कम अज़ कम वो अशिया जिनके मुतालिक हर मुसलमान को गालिबन मालूमात होनी चाहिए। ये जिसको गोश्त खाना है उसको मालूम होना चाहिए, बल्कि वाजिब है कि जिसको गोश्त खाना है उस पर वाजिब है कि उसको मालूम हो कि गोश्त के कौन कौन से अज्जा खाना हराम है। लेकिन नहीं मालूम होता, गदूद खाते हैं, कपूरे खाते हैं, जो समझ में आता है खाते हैं। गदूद तो सालन में होता है, वो पता ही नहीं होता कि गदूद है, ये कोई गोल बोटी समझ कर हड़प कर जाते होंगे। ये मतलब मेरा ख्याल है शायद सुनने वालों को हैरत हो बाबा कि इस फैज़ान सुन्नत के सफ़ा नंबर 583 पर 22 ममनू अज्जा ज़बीहा के 22 ममनू अज्जा के नाम लिखे गए हैं। अब ये 22 ममनू अज्जा अगर ये हमारी कौम पढ़े तो शायद इनके लिए बास नाम ही नए होंगे। अरे यार ये कहाँ होता है बकरे में, वो यूं बोलेंगे यार ये किधर होता है बकरे में, ये किधर होता है, ये क्या होता है, ये भी नहीं पता। अच्छा सामने रख भी दो ना, इसका नाम बताओ, तभी ये नाम ना ले सकें। ये तो बड़े बड़े नहीं पहचान सकते। तो पापा वो आपके साथ जो बिलखुसूस बकरा ईद के मौके पे जो मालूमात मिलती है ना, वो शायद कह सकते हैं कि इस तरह की वो जिसको होता है ना प्रैक्टिकली इल्म दीन के सीखने का सिलसिला वल्लाहु आलम किसी जगह होता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाद पे इसकी वीसीडी भी है ना, शायद इसकी जो है वो इस तरह का सिलसिला है। लेकिन ये कि अगर www.amiralsunnat.net पे जो साइट है, इस पे जो है इंशाअल्लाह सब जगह इनको मिल जाएगा। अपनी वेबसाइट पे भी अगर ये ढूंढेंगे ना बकरा ईद के हवाले से मदनी मुज़ाकरे, तो उसमें इंशाअल्लाह सब जगह इसकी पहचान कि ये होता क्या है ना। और अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू अलैह का तो इस मामले में इतना है ना कि एक तो हाजी साहब वो है ना कि जो नज़र आ रहा है ना कि यार ये कट के सामने आया, एक वो पकने के बाद उसकी क्या सूरत हाल है। तो इधर तो यही नहीं पता होता कि ये कटने के बाद इसमें क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत तो यानी यहाँ तक देखा है कि वो जो पकने के बाद भी है ना कि यार ये है गदूद, इस तरह निकाल कर भी दिखाई है। ये सारी चीजें वो बापा का मेंढा डीवीडी और दावत इस्लामी के अपना www.amiralsunnat.net पर मिलेगी। आई साहब कुछ फरमाइए। मुझे तो वो चुटकुला याद आ रहा है बापा के जब हमने गुदूद पूछा था तो गुदूद के मुतालिक
علم نہیں تھا تو ہم نے کہا تھا کہ وہ کاجو جیسا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے پوچھا تھا کہ کاجو کس نے دیکھا ہے, تو پتا چلا کہ کاجو بھی تقریباً 92+3 گاؤں ہوں گے جنہوں نے کاجو بھی نہیں دیکھا ہوگا. پھر ان کو کاجو لا کے دکھایا تھا کہ یہ ہوتا ہے کاجو اور یہ ہوتے اس طرح ہوتے گدود. تو یہ ہر گدود کاجو جیسا نہیں ہوتا, چھوٹے بڑے گولیاں بھی ہوتی ہیں, کاجو کی طرح لمبا بھی ہوتا ہے, طرح طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ تو جگر بھی نہیں جانتے نا, ایک تعداد جن کو جگر نہیں پتا ہوتا ہے, تو میں بتاتا رہتا ہوں جگری دوست, بابا جگری دوست ہوتا ہے ہمارا. آپ بولتے ہیں مگر پھر بھی جگر کا نہیں پتا ہوتا, جگری دوست ہے. جگر کیا ہوتا ہے, کہاں پایا جاتا ہے معلوم ہے جگر نہیں معلوم نا. چلے بابا تحفہ ملے گا. ہاں تو یہ پھر چل اسکرین پر آنے کے لیے بعض لوگ آ جاتے ہوں گے کہ کچھ بھلے غلط ہی بتائیں گے. اسکرین تو آپ نے تو قافلہ رکھا ہے نا, میں نظارہ تو کر لیں گے لوگ. اسکرین پر آنے کے لیے بھی ہمارے پاس تو 3 دن کی مدنی قافلے کی فیس ہے نا. ہاں تو ہاں بول دیں گے اور کیا, اور اسکرین پہ آ جائیں گے. جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ چھیڑا ہوا ہے, کیسے آپ بول دیں گے جھوٹ کے خلاف جنگ, کتنا بولیں گے بابا, انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑے گا. ہے کوئی جگر بتائے گا جگر کیا ہوتا ہے؟ حاجی امین اکا دکا ہاتھ اٹھ رہے ہیں. حاجی امین توجہ فرمائیے. آپ کو بتا نہیں سکتا پاپا کہ کیسوں کو نا یہ جگر اور کلیجے کا آپ کے مدنی پھولوں سے پتا چلا ہے, یعنی وہ تو اہم اسلامی. حاجی امین صاحب مائک لے کر میدان میں آئیے. جی لبیک ہے سر. اور جگر کے متعلق معلومات ہمیں فراہم کیجئے کہ جگر کسے کہتے ہیں. یہاں تو کافی اسلام بھائی جگر بہت بڑا اس کا بھائی, اور جگر والا آدمی ہے وہ, یہ جگری بے جگری سے لڑا. جگر 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 پڑھتے تو ہیں بابا, یہ ہمارے جگر. جی بزرگ اسلام بھائی کچھ عرض کر رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں آتے ہوں گے تو بتاؤ گا بابا. دل ہے دل. میں آپ کو میرے یہاں کا لطیفہ بتا رہا ہوں. کیا حاجی صاحب 1 منٹ نہیں, 1 منٹ میں عرض کرو بابا. پہلے میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نے کہا چلو نیٹ پر ان کو جگر نکال کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب نیٹ پہ جگر ڈالنے سے تو آئے گا نہیں, انگلش میں ڈالنا پڑے گا. اب یہاں یہ سوال اٹھا کہ اس کو انگلش میں کیا بولیں گے, یہ ڈالیں گے تو نکلے گا نا جگر. یہ ہمارے بزرگ اسلام بھائی کچھ بتا رہے ہیں. بابا جان دل دل, ان کو باندھ دو یار مدنی تربیت کا. مدینہ یہی نہیں پتا جگر کس کو بولتے ہیں, دل کو جگر بنا دیا ہے. السلام علیکم پاپا جی. بزرگ ہیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جی میرا نام محمد تاج, ضلع بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. جی جگر یلو کلر کا ہوتا ہے, جس طرح کی میری تصویر ہے تقریباً اس طرح کا کلر کا ہوتا ہے. اور اچھا کیا ہوتا کیا, یہ کلیجی کے ساتھ ہی تقریباً ہوتا ہے. کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. جی جی. SMS بھی کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ کلر کا ہوتا ہے, پیلے کلر کا, اور کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. ایک تو پتا ہوتا ہے, وہ نہیں, پتا تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے یلو کلر کا. ایک تو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے وہ, یہ تقریباً یلو کلر کا ملتا جلتا ہے جی. ہاں وہ تو پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ یلو ہوتی ہے, اس کے اندر تقریباً اس طرح کا کلر ہوتا ہے. اس کو 12 ماہ تو دے ہی دو یار. یعنی یہ یوں سمجھیے کہ ہم سب کے لیے وہ امتحان ہے کہ بچپن سے جو ہم کھاتے پیتے آ رہے ہیں نا, یہ تربیت کا ایک انداز ہے, دلچسپ انداز کو کہتے ہیں, اور یہ معلومات ہونی ضروری ہے. وعلیکم السلام جگر کلیجے کو کہتے ہیں. وبرکاتہ. جواب درست ہے. چلو ان کو 12 ماہ کا انعام دے دو. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ایسے ذہین اور ہوشیار آدمی تو چاہیے نا اپنے کو. بابا امامہ شریف, امامہ شریف سجا لیں, زلفیں بڑھا لیں. جگر کلیجی کو کہتے ہیں, کلیجی لیور کو کہتے ہیں. ہاں دعا کر دو, ہمارے لیے دعا کر دیں. ماشاء اللہ. دیکھو نا سمجھدار آدمی بھی ہے نا اپنے پاس. جگر یعنی کلیجی, یہ جگر. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ آپ جو یہ ہے کچھ نا، اور ہے کیا؟ نہیں نہیں یہ پاپا لیور نکالا تھا. اچھا یہ بھی کلیجی تھی. اچھا او اب وہ اس نما آئی ہے. جی ہاں. اچھا اب یہ صفحہ نمبر نہیں بڑھا نہیں بلکہ یہ نہیں یار، یہ وہی ہے وہی. جو میں سمجھاؤں. بابا یہ نکالا انہوں نے، شاید یہ صفائی وفائی کی ہوئی ہے کچھ. اس کا رنگ ایسا ہوتا نہیں جگر کا، یہ پھپڑا بغیر نلکی کا شاید. اے بھائی صلو علی الحبیب. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظہور اتاری ہے، کشمیر سے میرا تعلق ہے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے، بچوں کو قرآن پاک، مسائل، عقائد اور قلبی بیماریوں سے کیا کیا کتنی عمر میں سکھانا فرض ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. ہاں پہلے یہ سوال چل چکا ہے. دوسرا چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس اتاری، گلزار طیبہ، سرگودا، پنجاب، پاکستان سے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا خاموشی خشک مزاجی کا نام ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم خوش مزاج ہیں یا خشک مزاج ہیں؟ خوش مزاج ہیں یا خشک مزاج ہیں؟ خاموشی اور خشک مزاج ایک تو نہیں ہے. خاموشی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاموشی کا درس تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور خشک مزاج تو ایک اچھی صفت نہیں ہے. من سمت نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نے بے ضرورت بولنے سے خاموش رہنا چاہیے. اچھا بولنا یہ خاموشی سے اچھا ہے، اور برے بولنے سے خاموشی اچھی ہے. تو خشک مزاج کی پہچان کیا؟ چڑچڑاپن یا منہ پھولا ہوا رکھنا، کسی کو لفٹ نہ کروانا، کسی کی طرف مسکرانا نہیں. شاید یہ اس کے مطلب ہے کہ عوامل ہیں خشک مزاجی کے. نو لفٹ کراتے ہیں، مسکرانا ہی نہیں آتا. مر مر کے مسکرائیں گے تو آدھا مسکرائیں گے. بولا یار یہ بالکل خشک مزاج ہے. تو اس مطلب اس خشک مزاج جو ہوتا ہے نا، اس کے کوئی دوست بھی نہیں ہوتے ہوں گے، وہ بیچارہ اکیلے اکیلے اپنی دن میں مگن رہتا ہوگا. تو خوش مزاج اچھا، خاموش ہو مگر خوش مزاج ہو. خشک مزاج نہیں، خوش مزاج. شخصیت کو مدینے کے 12 چاند لگا دیتی ہے پاپا کہ اگر خاموش اور خوش مزاج اگر یہ دونوں ایک وقت میں جمع ہو جائے نا، تو شخصیت کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں پاپا. بالکل. مسکراتا رہے، ضرورتاً مسکرائے، اچھی طرح پرتپاک طریقے پر ملے، ہے نا. اب یہ اچھی طرح ملنا، درود پاک پڑھنا، یہ خاموشی کے منافی تو نہیں. خاموشی اس میں مطلب کوئی خاموشی کا نقصان تو نہیں کہ اگلا سمجھے خشک مزاج ہے. اچھی طرح ملے آپ مسکرا کر تو یہ خوش مزاجی. اور منہ پھلا کر پولا پولا ڈھیلا ڈھیلا ہاتھ دے دیں تو وہ خشک مزاجی کی علامت ہے. لیکن کسی کو خشک مزاج کہنا یہ اس کی دل آزاری کا باعث. یہ دھیان میں رکھیے گا. خشک مزاج کہا نہ جائے بلکہ پیچھے سے کہیں گے اور ہوگا وہ خوش مزاج، اور کہیں گے تو یہ غیبت، ورنہ تومت. خوش مزاج نہ ہوا تو، خشک مزاج نہ ہوا تو پیچھے سے کہا تو جسے کسی کو کہا نہیں جائے کہ یہ فلاں یار بڑا خشک مزاج ہے، لفٹ ہی نہیں کرا تھا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. پھر وہ تکبر کی طرف اس کا
میلان بتا دیا جائے گا، یار مغرور آدمی ہے، ہم کو تو بتا، ہماری طرف تو دیکھتا بھی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا ہم سے. تو یہ بہت ساری غیبتوں کا یہاں صدور ہو سکتا ہے. بننا چاہیے خوش مزاج اور ضرورتاً سنجیدہ بھی ہو. یہ خاموش شہزادہ میں لکھا ہے، خاموشی کی عادت بنانے کی مشق کرنے کے دوران اپنا چہرہ مسکراتا رکھنا مناسب ہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے ناراض ہیں جب بھی منہ پھلایا ہوا ہے. خاموشی کی کوشش کے دنوں میں غصہ بڑھ سکتا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کا اشارہ نہ سمجھ پائے تو ہرگز اس پر غصے کا اظہار نہ کیجیے کہ کہیں بے جا دل آزاری وغیرہ کا گناہ نہ کر بیٹھیں. پاپا شاید آپ نے کسی جگہ یہ مشورہ بھی عطا کیا کہ کسی کو مقرر کر لے اپنے اسلامی بھائی کو کہ وہ نوٹ کرتا رہے، اگر اس طرح منہ پھولا ہوا ہے یا کچھ تو وہ بعد میں آپ کو نشاندہی کر دے کہ آپ کا وہ تھوڑا انداز. سوال پھر کیجیے. پاپا کسی جگہ آپ نے غالباً مشورہ یہ عطا فرمایا کہ وہ کسی کو مقرر کر دے اپنے اسلامی بھائی کو ساتھ کہ وہ نوٹ کرتا رہے کہ گفتگو کے دوران یا ویسے کچھ چہرہ وسیلہ اگر ہونے لگے تو وہ بعد میں تھوڑا نشاندہی کر دے کہ آپ کا وہ چہرہ وسیلہ تھا یا اس طرح کو. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ ظن غالب ہے اس کو برا نہیں لگے گا تو سمجھا دیا جائے، اور لگے برا تو نہ سمجھا جائے. برا بھی تو لگ سکتا ہے. ہاں خود مقرر کیا ہو تو ظاہر سمجھائے اس کو موقع کی مناسبت سے. وہ تو اشارے بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ کوئی ایسا ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، خاموشی کی پریکٹس کر رہا ہے اور وہ منہ پھولا ہوا رکھا اس نے کسی سے بات کرتے وقت، تو یہ طے ہو کہ کروں تو تم کو چوکن نہ ہو جانا ہے. ہاں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کان کھجا ہے یا سر کھجا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ اشارہ ہے میرا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ خاموشی میں یہ امکان ہوتا ہے کہ منہ پھول جائے. میرا ناقص مشورہ ہے پاپا، اشارہ وہ رکھا جائے جو روٹین میں آدمی نہ کر سکتا ہو. کبھی بھی اگر اس کو کان کھجانے کی ضرورت پڑ گئی نا ایسا پھنسے گا یہ کہ اب یہ کچھ سمجھ جائے گا. وہ نہیں تھا بادشاہ والا واہ واہ، جب میں واہ واہ بولوں تو انعام کی تھیلی دے دینا. اخروٹ کا وہ ایک حکایت جو مشہور ہے، بادشاہ کے منہ سے واہ نکلا تو خادم نے اٹھا کر تھیلی دے دی انعام کی. تو غلط فہمی تھوڑی تھی، وہ غلط فہمی تو نہیں تھی، وہ برجستہ واہ نکلا تھا نا بابا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نارملی کہتے ہیں واہ کا مطلب یہ ہے، وہ بات سن کر اس کے منہ سے ایسا واہ نکلا کہ وہ تھیلی گئی. تو تیج یہی تھا نا کہ جب میں واہ بولوں تو تم کو دے دینا ہے. تو وہ تو بات ایسی تھی نا. تو دوبارہ جو نکلا نا واہ واہ 2 بار نکلا. جی ہاں، وہ بھی بات ایسی تھی. تو یہ پوری حکایت سنا دیں تاکہ ان کو پتہ نہیں ہوا نا بیچاروں کو، تجسس ختم ہوں گے یہ کیا آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. اخروٹ کا جو پھل ہے یہ کافی وقت لگتا ہے اس کو ملنے میں. تو بادشاہ اپنے خادم کے ساتھ سفر پہ تھا تو ایک بزرگ بڑی عمر والے کو دیکھا کہ وہ اخروٹ کا بیج بو رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بڑے میاں عمر دیکھو اور کام دیکھو.
अखरोट का बीज बो रहे हो, ये कब फल देगा, कब तुम खाओगे? तो वो दाना बुजुर्ग थे, उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, पहलों ने बोया तो हमने खाया, हम बोएंगे तो हमारे बाद वाले खा लेंगे। तो बादशाह को बात बड़ी अच्छी लगी, तो बादशाह का के जबान से निकला वाह। तो बादशाह का उसूल यह था कि जब मैं वाह बोलूं तो जिसके लिए वाह बोलूं ना उसको उठाकर इनाम की थैली दे देनी है। तो बादशाह ने कहा वाह, तो खादिम ने उठाकर इनाम की थैली वो बुजुर्ग को दे दी। तो उसने थैली लेकर बरजस्ता रिप्लाई दिया कि अखरोट जब मिलेगा तब मिलेगा, इनाम तो अभी से मिल गया बादशाह सलामत। मेरे दरख्त ने तो मुझे बहुत पहले ही फल दे दिया, अभी से मुझे बहुत पहले ही फल दे दिया। ये सुनकर अब इसकी मुंह से निकला वाह वाह, 2 दफा वाह वाह निकला। तो खादिम ने उठाकर 2 थैलियां और दे दी। तो यूं निशानी से 4 थैलियां चली गई, 2-3 थैलियां चली गई। फिर मजीद आगे भी है। जी फरमाइए आगे। आगे ये है कि कहा कि अखरोट का फल, ये दरख्त तो एक दफ़ा फल देगा, मेरे दरख्त ने जो है वो अभी से 3 दफ़ा फल दे दिए। तो बादशाह के मुंह से वापस निकला वाह। अरबी में ज़ह का लफ्ज़ है, तो उसको मजीद फिर थैली मिल गई। फिर बादशाह ने कहा जल्दी चलो वरना सारा खजाना खाली हो जाएगा। माशाअल्लाह, 4 फल दे दिए ना दरख्त ने। एक बार फल देता है वो, उसने बार फल दिए उसने। तो ये इससे सबक भी मिलता है ना बाबा, इरशाद फरमाइए। हाँ फरमाए। यानी हम वो काम करके, हम वो कहते हैं ना कि ये कोई ऐसा काम करके जाएं जो हमारे बाद में आने वालों के लिए मुफीद साबित हो, और अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहे, तो हो सकता है कि वो हमें भी हमारे जीते जी उसके समरात और उसके फवाइद हासिल हो जाएं। वरना अगर सवाब जारिया वाले काम होंगे अल्लाह की रहमत से, तो मरने के बाद हमें काम भी आते रहेंगे। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में मेरा सवाल ये है कि एक इस्लामी भाई की जेब में कुरान पाक होता है, जब वो सोता है तो लोग उसकी तरफ पाँव करते हैं, और ये फरमा दीजिए कि खड़े होकर कंघी करने से क्या तंगी पैदा होती है? रहनुमाई फरमा दीजिए। और बाबा जान मेरे घर वालों के लिए और मेरे लिए मगफिरत की दुआ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की तरफ पैर करना ये तो सख्त बेद भी है, इसी तरह बल्कि दीनी किताबों की तरफ भी पैर करना मना है। यानी इतना ऊंचा हो कि किताबें या कुरान मजीद के अगर उस समत पैर करें तो ये इतना ऊंचा है कि पैर करना ना कहलाए, तो हरज नहीं है ऊंचा करने में, उस तरफ पैर करने में हरज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। भाई लेटना यानी कुरान पाक जेब में है और ऐसे रखे रखे लेट गए ऐसे, तो ये भी एहतियात के बरखिलाफ है। करवट लेंगे या ये लेटने का पूछा या पाँव करने का पूछा? लेटने का पूछा है इन्होंने। उसके जेब में कुरान पाक है और लेटा हुआ है, किसी दूसरे ने उसकी तरफ पाँव किए हुए। किसी और ने इसकी तरफ पाँव किया। अच्छा, कुरान करीम जेब में रखकर अव्वल तो लेटना ही गैर मोहतात अंदाज है कि इससे ये हो सकता है ये बाज़ वक़्त सोते हुए उल्टा हो जाता आदमी या वो दब जाता है, तो इसलिए कुरान करीम अदब की जगह रख दे। फिर यह कि दूसरा इसकी तरफ पाँव करेगा तो ये अलग मसला, लेकिन उसको पता नहीं होगा ना कि आपके जेब में कुरान करीम तशरीफ़ फरमाए, तो उस पर तो कोई हुक्म लगेगा नहीं। तो आप जिसके जेब में कुरान करीम है वो ही एहतियात करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کھڑے ہو کے کنگھی کرنا، کھڑے ہو کے کنگھی کرنے کے بارے میں پوچھا. ہاں، کنگھی کرنے سے تنگی آتی ہے، یہ پوچھا انہوں نے. یہ کسی نے جوڑا ہے میرا خیال ہے قافیہ، کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے تنگی آتی ہے. وہ اس کا ہے آپ کو معلوم تو تنگ دستی کا شاید کچھ کھڑے کھڑے کنگھی کا ہو تو سبب ایک ہو، مگر اب غالباً اس میں ہے آداب طعام میں شاید. آداب طعام میں بھی، اور وہ بھی اسباب کے اندر بھی ہے، لیکن وہ خشک غالباً بالوں کے اندر ہے. خشک بالوں میں کنگھی. جی باقی تو بغیر تیل جو ڈالے دیکھ لیتے. جی حدیث جو ہے اس حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، وضو کے بعد کنگھی کرنا فقر کو دور کرتا ہے. تنگ دستی کو دور کرتا ہے وضو کے بعد کنگھی کرنا. یہ کس کا قول؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالیٰ. کتاب غالباً مسند الفردوس میں ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور مستحب جو وضو کے مستحبات ہیں اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس میں بھی ہے. یہ غالباً خزائن العرفان میں نماز کے لیے زینت لینے کے تعلق سے کنگھی کا یاد پڑتا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو عمل مبارک ہے کہ وہ زینت اختیار کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے. صلو علی الحبیب. جب تک کوئی اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقر والوں کو عبداللہ بن عباس ہوتا ہے یہاں تک کم کریے. میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے اور میں باب مدینہ کراچی میں رہتا ہوں. باپا جان آپ سے سوال ہے، داد و تحسین کے لیے جو سبحان اللہ کہا جاتا ہے کیا اس میں ذکر اللہ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں. اللہ اللہ. داد و تحسین کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں نا. اب یہ ذکر اللہ تو کیسے ہوگا؟ یا تو نیت ہی وہ داد دینے کی ہے. اب اس میں ذکر اللہ کی نیت کی جا سکتی ہے نہیں معلوم نہیں ہے. انداز تو بزرگوں کا ملتا ہے اس طرح کہ وہ بطور تعجب سبحان اللہ، اللہ اکبر. جی اللہ اکبر یوں حدیثوں میں بھی جی. لیکن اب یہاں ذکر اللہ مراد واللہ اعلم. پڑھا نہیں ہے مجھے، پڑھا ہو تو یاد نہیں ہے. دونوں نیتیں نہیں کر سکتا باپا؟ پتہ نہیں ہے. تو بعض مبلغین تو فضیلت بتاتے ہیں سبحان اللہ کی. سبحان اللہ کہنے کی جنت میں درخت لگتا ہے تو میرے بیان میں سبحان اللہ کہتے رہے نا. یہ ایک نفس کی شرارت ہے کہ جب کوئی بات کرے نا تو لوگ بولیں گے نا سبحان اللہ تو مزہ بہت آتا ہے. اس طرح شعر پڑھیں تو لوگ بولیں گے سبحان اللہ تو لطف آتا ہے. پاپا آپ نے نفس چاہتا ہے تو فضیلت بتا کر سبحان اللہ کہنے کی ترغیب اور بیان کرنے اور مزہ لیتا رہے اور کیا پگار ملتا رہے اس کا. پاپا آپ نے جب وہ توجہ دلائی تھی نا اس طرف کہ اگر وہ داد و تحسین کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ ذکر کی نیت نہیں ہوتی، تو اب جو ہے نا وہ یہ ہے نا جب آپ کو اچھی بات لگے نا تو ذکر کی نیت سے جو ہے نا سبحان اللہ کہنا ہے. تو کہیے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ، پھر وہ سارے. یہ تو ہمارے رائج ہے، ویسے بہت رائج ہے سبحان اللہ کہلوانا. یہ جیسے کہ وہ کیا وہ مدارس میں مدرسۃ المدینہ وغیرہ میں بھی وہ کچھ سوالات کرتے ہیں اور کہلواتے ہیں. مدنی چینل پر بھی اس کی تربیت جاری رہتی ہے سبحان اللہ کہلوانے کی. اب مبلغ کو مزہ آتا ہے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں اب کوئی اگر داد نہیں دے گا نا آپ میں سے سب تو مجھے یوں لگے گا کہ یار یہ اب یہ سونے کے چکر میں اگر کوئی بولتا ہی نہیں ہے کچھ ہو گئے بالکل. یہ مزہ آتا ہے بولنے میں سبحان اللہ بولتے ہیں نا. شعر بولیں گے، خوبصورت الفاظ بولیں گے اور کوئی سبحان اللہ نہیں بولے گا تو پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنی کچی ہو گئی، یار کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. یہ ایک ذہن بنتا ہے مبلغ کا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے
بولتا چلا جائے، داد و تحسین کی تمنا نہ کرے. لیکن یہ عام ہے، بڑے بڑے مقرر منچ پر اسٹیج پر بھی بولتے ہوتے ہیں. کہو سبحان اللہ. اپنی سمجھ میں یہ آتا نہیں ہے جب تک یہ ذکر کی، خیر وہ ذکر کی نیت بھی نہیں کرواتے، اور ذکر کی نیت ہو سکتی ہے نہیں، یہ اب یہ رجوع مفتی صاحب سے کرنا پڑے گا آگے کہ وہ جیسا فرمائے. ہاں مجھے پتا نہیں ہے اس کا، یہ پورا زور صرف داد و تحسین پر ہوتا ہے. اچھا، اور محل جو ہے وہ یہ کہ اس کی بات پسند آئی تو سبحان اللہ اس نے کہا. محل یہ تعریف کا، داد و تحسین کا، مرحبا، واہ واہ، کیا بات ہے، یہ سب داد و تحسین کے الفاظ ہیں. اب خدا جانے اس میں ذکر کی، جیسے کہ اب کوئی تاجر ہے اپنا مال بیچتے ہوئے مال کی تعریف میں سبحان اللہ سبحان اللہ یا درود شریف پڑھتا ہے تو یہ تو ناجائز ہے. لیکن یہاں داد و تحسین میں سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا چونکہ منصوص ہے، حدیثوں میں ہے اور بزرگوں میں رائج ہے، علماء میں رائج ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے. لیکن اب یہ کہ اس کو ذکر کا درجہ دینا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کا دل دکھایا تھا اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے اپنے والد صاحب سے معافی نہیں مانگی، مجھے اس کی رہنمائی فرما دیں. اللہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اور روایت ہے اس کی، اور استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، توبہ کرتا رہے، استغفر اللہ کہتا رہے. اور روایت آپ کو انشاءاللہ یا روایت ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. سمندری گنبد میں بھی ہوگی روایت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب تک کوئی اور سوال. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. تو اتنی قیمتی مدنی پھول مل رہے اور آپس میں بعض باتیں کر رہے، ایسا نہ کریں. چپ چاپ سنیں، باتیں نہیں کریں، بالکل بور نہیں کریں برابر والوں کو. ایک بیچارہ سننا چاہتا ہے، دوسرا وہ لگا ہوا ہے، ایسا نہیں کریں. دونوں فاصلہ کر دیں آپس میں. میں دیکھ رہا ہوں بالکل میرے سامنے باتیں کر رہے ہیں. بہار شریعت جلد 3 صفحہ 554 حدیث نمبر 16. بیہقی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. یعنی اب یہاں سوال یہ کیا کہ باپ کی جس نے ایک عیسائی ہمارے نے سوال کیا کہ فلاں نے، ایک دوست تھے ہمارے، باپ کی نافرمانی کی ہے اور باپ انتقال کر گئے، اب کیا کرے؟ تو اس کا یہ کہ اس کے لیے استغفار، اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہے. یہ حدیث شریف میں ٹھیک ہے نا.
किसी के माँ बाप दोनों या एक का इंतकाल हो गया और ये यानी बेटा या बेटी इनकी नाफरमानी करते थे, अब इनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको नेकूकार लिख देता है। तो अपने बाप के लिए, वालिद मोहतरम के लिए इस्तिग़फ़ार यानी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। समुंदरी गुंबद सफ़ा 23 मतबूआ मकतबतुल मदीना, छोटा सा रिसाला है, उस पर यह हदीस सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान खुशगवार है, जो शख्स अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी कसम सच्ची करे और उनका कर्ज उतारे और किसी के माँ बाप को बुरा कहकर उन्हें बुरा ना कहलवाए, वो वालिदैन के साथ भलाई करने वाला लिखा जाएगा, अगरचे इनकी जिंदगी में नाफरमान था। और जो इनकी कसम पूरी ना करे और इनका कर्ज ना उतारे और किसी के वालिदैन को बुरा कहकर इन्हें बुरा कहलवाए, वो नाफरमान लिखा जाएगा, अगरचे इनकी जिंदगी में भलाई करने वाला था। खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जो अपने माँ बाप दोनों या एक की कब्र पर हर जुमुआ के दिन जियारत के लिए हाजिर हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके गुनाह बख्श देगा और माँ बाप के साथ भलाई करने वाला लिख दिया जाएगा। यह नाफरमान का तस्करा नहीं है, यह मुतलकन है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत शेख अबू सऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हमारे शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़यामत तक अपने मुरीदों के लिए इस बात के ज़ामिन हैं कि उनमें से कोई भी तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आए हम भी अपने गुनाहों से तौबा करें और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाएं आप भी दोहराएं, इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया क़ादरिया अत्तारिया में दाखिल हो जाएंगे। और वो नाजरीन व हाजरीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेहतर बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं। आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ मैं तौबा भी करवा लें और गौसे पाक के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूंगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे,
بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ باپا ایک بہت پیاری اور پر مغز حکایت ہے، بیان کرو۔ لبیک۔ اگر اسلام میں قریب قریب آ جائے نا تو میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ سارے اسلام بھائی جو دور دور بیٹھے ہیں نا سارے قریب آ جائیں، باہر بیٹھے ہوئے بھی اندر آ جائیں، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، میں امید کرتا ہوں۔ اور ایک بار نعرہ لگائیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری جی رہے گی، سر پر زلفیں جی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، انشاءاللہ۔ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد پر تحریک، جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ جاری رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیے۔ ایک ماں کی مدنی سوچ، جب حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ الکوی کی عمر مبارک 15 برس ہوئی تو اپنی ماں سے عرض کی، اے امی جان مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیجئے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے، بادشاہوں کو وہ چیز ہدیہ کی جاتی ہے جو ان کے شایع نشان ہو، اور تجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ اللہ عز و جل کی شان کے مطابق ہو۔ آپ کو حیا آئی، ایک کمرے میں داخل ہو کر 5 سال تک وہیں عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد والدہ ماجدہ آپ کے پاس آئی اور دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں اور آپ پر سعادت کے آثار نمایاں ہیں، تو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے اب میں تجھے اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے نکلے اور 10 سال سفر میں رہے اور عبادت سے لذت حاصل کرتے رہے۔ پھر والدہ ماجدہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، گھر کی طرف چل پڑے۔ رات کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ محترمہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دی، اے سفیان، جو اللہ کے نام پر کوئی چیز وقف کر دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا، اور میں نے تجھے اللہ کے نام پر پیش کر دیا ہے، اب میں تجھے صرف اسی کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یہ تھی ماں کی مدنی سوچ، اور سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھرپور حیا، عبادت
اور بات کو محسوس کرنے کی صلاحیت کہ ماں کا ایک جملہ کیسا محسوس کر گئے اور خود کو بدلنے کا ہدف لے لیا. ہم سنتے لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ذہن نہیں رکھتے, اوپر سے نکال دیتے ہیں, سائڈوں سے نکال دیتے ہیں. یار یہ میرے لیے نہیں لگتی, بحث نہیں کی, کچھ بھی نہیں ہے, واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالی ہمیں سعادت مندی عطا فرمائے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کے صدقے میں ہمارے معاشرے میں جو مائیں, ان کی سوچ اللہ کرے کہ اس کا صدقہ پانے میں کامیاب ہو جائے. آمین. سوال چلاتے بابا. مدنی چینل کو دیکھتا رہتا ہوں اور امیر اہل سنت کی جو بھی کاوشیں ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اور میں جب دیکھتا ہوں کافی سوال کے جوابات اور محبت کے ساتھ جب پیش کیے جاتے ہیں تو میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. ایک یہ سوال ہے, میں مانتا ہوں اولیاء اللہ جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ سب کچھ نیتوں کو جانتے ہیں, تو میں ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں. مجھے یہ بتایا جائے تو میرا تو یہ یقین ہے تو وہ ہر چیز کو جانتے ہیں, نیتوں کو بھی جانتے ہیں, جو میں خدمت کرتا ہوں اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں. تو آپ اور مزید بتائیں تو میں ان کی خدمات کو کیسے اور کیا کر سکتا ہوں اور مزید تاکہ وہ میرے سے راضی ہو جائیں. یہ محکمہ اوقاف سے تعلق رکھنے والے صاحب تھے کہ اولیاء کرام کے بارے میں ان کی حسن عقیدت کا اظہار کر رہے تھے. اب مزید ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اولیاء کرام کی محبت واقعی بہت بڑی سعادت ہے. ساتھ میں یہ کہ ان کو مزید کیا کرنا چاہیے, تو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اصل محبت جو ہے, محبت کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جس سے محبت کی جائے اس کا انداز اختیار کیا جائے. ایڈورڈ ہفتم, یہ کوئی انگلستان کے بادشاہوں کا کوئی سلسلہ ہوا, تو ایڈورڈ ہفتم نے داڑھی بڑھائی تھی, تو اس کو اخباری رپورٹروں نے پوچھا کہ یہ تم کو کیا ہو گیا, تم نے داڑھی کیوں بڑھا لی؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے یا میرے دادا نے بھی داڑھی بڑھائی تھی اور مجھے اس سے بہت محبت ہے, اس لیے میں نے چاہا کہ لاؤ میں بھی اس کی نقل میں کچھ بال بڑھا لیتا ہوں. تو اب یہ کہ جنہوں نے سوال کیا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. ایک تو ہے نا نہیں اگتی ہے لیکن صاف کی گئی تھی. تو کوئی بھی ولی اللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس نے داڑھی منڈوائی ہو. تو اب یہ کہ ان کو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی محبت ماشاءاللہ مزید چاہتے ہیں, ان کی نظر چاہتے ہیں, ان کا کرم چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ کا حسن اعتقاد ہے. تو ان کی اب نقالی شروع کر دیجئے کہ انہوں نے داڑھی بڑھائی, داڑھی بڑھا لیں. اور یہ نمازی تھے تو آپ بھی ہو سکتا ہے نمازی ہی ہوں گے. نماز کی پابندی, پھر اس کی کوتاہیاں دور کرنا, پھر اپنا لباس, ان حضرات کا لباس سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہوا کرتا ہے, تو اپنے لباس پر بھی ترکیب کچھ شریعت نافذ کی جائے. پھر اچھی صحبت, اچھا ماحول. پھر یہ کہ ان کو جو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں مداروں پر, ان کو دور کیا جائے. اگر آپ میں اتنی ہے مطلب پاورز, ان چرسی بنگڑی ملنگوں کے جو میلے ہوتے ہیں نا, ان کو دور کریں. بہت بڑا کام کر جائیں گے اگر آپ کر سکتے ہیں تو, کہ ان میلے لگانے والوں لگے دم تے مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم, کہ اڑی اڑی کرتے نا سٹے کا دم لگا کے, یہ ہمارے مسلک کے اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. اور جو سنی نہیں ہوتے وہ دکھا دکھا کے بولتے ہوں گے تو یہ سنی ہے, ہم اس لیے بولتے ہیں, یہ غلط ہے. حالانکہ ان کو یہ چرسی موالی ہوتے ہیں, ان کو سنیت کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. یہ مطلب وہ ننگ دھڑنگ پڑے رہتے ہیں, سٹے کے دم کھینچتے رہتے ہیں,
وہ بس وہ دنیا کماوے کھاوے ہم کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور ڈی ڈی کرتے رہتے ہیں. ان کا سنیت اور کیا مطلب، یہ اپنے حال مست ہوتے ہیں. ڈھول تبلے بجتے رہتے ہیں، ہاں. ناچنا گانا شاید چلتا رہتا ہے، اور بہت عورتیں باپا ان میں ناچتی عورتیں بھی رہتی ہوتی ہیں، یہ ملنگڑیاں بھی ہوتی ہیں ان میں. تو یہ اسلام نہیں ہے. یہ جو دکھاتے ہیں نا مزاروں پر، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، نہ یہ ہماری سنیت ہے، نہ یہ ہمارا مسلک اہل سنت ہے. ہم سنی الحمدللہ، اور دعوت اسلامی سنیوں کا ایک طرح سے معیار ہے الحمدللہ. سنیوں کی ایک مطلب چلتی پھرتی تصویر ہے کہ سنی کو کیسا ہونا چاہیے اور سنی کس کو بولتے ہیں. تو ہم سنی ہیں، اور ہم سنیوں کے تاجدار امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تو مزار پہ عورتوں کو جانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. چاہے جا کے یہ مطلب بے پردہ عورتوں کو ملنگیاں بنا کر اپنے ساتھ وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں اور چرسیں پی رہے ہوتے ہیں اور وہ بھنگ گھوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ بہت خوش عقیدہ ہیں، آپ بتا رہے تھے جیسا. تو مہربانی کر کے ان خرابیوں کو اگر آپ کی چلتی ہے تو پاورفل ہے آپ، تو ان کو دور کر دیں. اگر ایک بار یہ دور کرنے کی رسم آپ ڈال دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ثواب ملے گا کہ یاد کریں گے آپ. دنیا اور آخرت اللہ آپ کی بہتر فرمائے. ہمارا یہ کام کر دیں کہ ان ملنگوں سے جہاں جہاں مزاروں میں خاتمہ کر سکتے ہیں ان ملنگوں کا، ان کو بھگا دیں. وہاں ان کے لیے باقاعدہ اوقاف کی طرف سے شامیانے لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے مزاروں پہ. اوقاف بھی لگاتی ہوگی، عوام کیا لگائیں گے، اور یہ بھیک منگے کیا لگائیں گے. تو لوٹ مار والے اور مافیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے چھپے ہوئے ہوتے ہوں گے، یہ کیا لگائیں گے شامیانے. یہ انتظام کیا جاتا ہے باقاعدہ، ان کے شامیانے ہوتے ہیں، یہ اس پہ بیٹھتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرسوں کے دم لگاتے ہیں، اور نہ کرنے کا یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو نمازوں سے اور کوئی ایسا لگتا ہے کہ سروکار نہیں ہے، اب پڑے ہوتے ہیں. اب کیا داتا حضور کا دربار، تو کیا مطلب بابا عالم شاہ بخاری، تو کیا ادھر، تو کیا ادھر، تو کیا بابا غائب شاہ. یہ بڑے بڑے جو بزرگان دین ہوئے ہمارے، ان کو ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے کوفت ہوتی ہوگی، پریشانی ہوتی ہوگی کہ ان کو کوئی ہٹا دے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاکستان میں ہی ہے ایسا نہیں ہے، نہیں ہند میں بھی ایسا ہوگا. ہند میں تو اس سے زیادہ خرابیاں. میں نے حرکتیں دیکھی ہیں، اور مجھے بھی وہ کہا گیا ایسا کرو، میں نے نہیں کیا. میں یہ بولوں گا نہیں مائک پر، ایسے حرکتیں کرواتے ہیں. بغداد معلیٰ میں، عراق شریف میں کچھ اور ہے، وہ بھی بولنے کا نہیں ہے. اس سے 2 قدم آگے ہے. غوث پاک کے مزار شریف پر اگرچہ اس طرح کے ملنگوں کا کوئی ہجوم نہیں ہوتا، لیکن کئی ہماری یادگاریں، بزرگوں کے مزارات، انبیاء کے مزارات پر اور بہت کچھ ہے جو یہاں میں بول نہیں سکتا، شاید سمجھدار پہنچ جائے. ہیں مزاروں پر بس اس طرح کے لوگ اڈے بنا لیتے ہیں اور اصل مسلک کو بدنام کرتے ہیں، سنیت کو بدنام کرتے ہیں. یہ ہمارے مدنی پھول کیوں نہیں لیتے بابا؟ یہ ان کا بھتہ پانی بند ہو جائے گا. ہم نے پہلی بار تھوڑی کو بیان اور کیا ان کے یہ لگے دم تے میٹھے غم بند ہو جائے گا. نہیں صرف یہ نہیں، یہ تو ان کا تو غم ہی مٹ جائے اگر یہ ہماری سن لے اور ہم کو حقیقت میں غم مٹ جائے گا. ان کے غم مٹ جائے تو یہ تو غم اپنے بڑھاتے بھی ہیں، دیکھنے والوں کو بھی غم بڑھا دیتے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات کو ایشوز بناتے ہیں، کہ ان کو ہماری باتیں نہیں پہنچتی ہوں گی کہ یار یہ ماشاءاللہ ایک پوزیٹیو بات بیان کر رہے ہیں، تو ہم مطلب کہ منفی بات، وہ بھی اس طرح کے من گھڑت بات کرنے کے بجائے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ دیکھو ان کے جو مذہبی بڑے ہیں، جو ان کے جو مشائخ یا علماء ہیں، یہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، ان کا اصل مسلک اور دین یہ ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے بابا. نہیں، نا انصافی ہے. بے نمازیوں کو دیکھ کر
معاذ اللہ اسلام کو برا بھلا کہنا یہ کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا، ورنہ بے نمازیوں کی تعداد یعنی کہ میرا خیال ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے نا تو باب المدینہ میں ہو سکتا ہے کہ 4-5% نماز پڑھتے ہو نا، پنجاب میں 1% بھی نمازی نہیں ملیں گے آپ کو، اندر باب الاسلام کے اندر چلے جائیں 1% بھی نمازی نہیں ملے گا، مسجدوں کو تالے پڑے، بہت بہت بری حالت ہے۔ تو کیا مطلب کوئی مسجد کو غلط کہے گا یا اسلام کو غلط کہے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام سچا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، غلط کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح مسلک اہل سنت سچا ہے، اب اس میں جو یہ اس طرح کے عوامل پائے جاتے ہیں یہ غلط ہے اور ہم غلط کہہ بھی رہے ہیں۔ جیسے اسلام بے نمازی کو غلط کہہ رہا ہے نا، تو اسلام کی بات تو مان ہی رہے نا ہم۔ تو اسی طرح جب ہمارا مسلک اہل سنت جو اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے، حقیقی اسلام ہے الحمدللہ، تو یہ ایسے موالیوں کی حرکتوں کو غلط کہہ رہا ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں مانتے؟ لگتا ہے پیٹ میں درد کچھ اور ہے۔ اللہ کرے کہ درد دور ہو جائے۔ فیضان اولیاء جاری فیضان مزارات اولیاء جاری رہے گا، مزارات اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ، اس کو کوئی مٹانے کی صورت نہیں ہے۔ ظاہری عمارت اگر کسی نے زبردستی مٹا بھی دی بالفرض تب بھی وہ مزار ہی ہے۔ اصل مزار یہ گنبد اور منار کو نہیں بولتے، اصل مزار تو اس کو بولتے ہیں جہاں وہ اللہ کے نیک بندے تشریف فرمائے، وہ تو زمین کے اندر ہے، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ انشاءاللہ کا چرچا رہے گا، بے شک ہے ہی چرچا اور رہے گا بھی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پاپا ایک اسلام بھائی رانگڑی زبان میں سوال عرض کر رہے ہیں۔ رانگڑ قوم ہے ویسے، آج پتا چلا ان کی زبان رانگڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں مننے یہ فرما دو کہ مننے آنکھیں بند کرنے سے نماز میں کیا ہوئے گا، مدنی پھول ارشاد فرما دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ملتان کی طرف کافی آباد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، ان اسلام بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں آنکھوں کا بند کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیں۔ مگر یہ رانگڑ شاہ کیا رنگین شاہ بھی رہے گا؟ کچھ یار مدنی فیس بھی تو دیتے نا، اسکرین پر آنے کا موقع دیا ہے۔ میں نے مدنی حلیہ سجانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی من نے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے۔ من نے چاند رات کو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر کرنا ہے، من نے انشاءاللہ عز و جل۔ آنکھ بند ہے مگر یوں ہے اس کو کہ کتنے دنوں کے۔ رانگڑ قوم بہت پاورفل مانی جاتی ہے، بہت مارا ماری والی قوم مانی جاتی ہے۔ یہ دیکھو آ گیا ہے اپنے پاس، اب مارا ماری کریں گے، نفس اور شیطان کے خلاف جنگ کریں گے اپنے۔ تو یہ کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے سے اگر خشوع آتا ہے، دل لگتا ہے تو آنکھیں بند کرنا افضل ہے، اور اگر ویسے آنکھیں بند کرتا ہے نماز میں تو مکروہ ہے،
तंजीही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद रमज़ान शाह, तहसील बुरेवाला, ज़िला बिहाड़ी। सैयद मौलाना साहब, रहमान। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जनाब कि जो पहले सफ़र की वजह से रोज़े में रिलीफ मिलता था, अब तो सवारियाँ भी एडवांस और गाड़ियाँ भी हैं, जहाज़ भी हैं, इसलिए अब जो रोज़ा है उसमें सफ़र की वजह से रिलीफ है कि नहीं? बराए करम हमारे इस सवाल से रहनुमाई फरमाएं। इसका रिलीफ मौजूद है, नमाज में भी रिलीफ है कि 4 रकाती फर्ज जो है ये 2 रकात पढ़नी होगी और ये वाजिब है। रहा रोज़ा, तो रोज़ा भी मुसाफिर चाहे मतलब हवाई जहाज में सफ़र किया उसने, तो अब वो जब शरई मुसाफिर है तो वो बेशक अगर चाहता है तो रोज़ा ना रख के बाद में कदा कर ले, लेकिन अगर इसके लिए आसानी है तो अफजल यही है कि रोज़ा रख ले। और अब रोज़ा जो रोज़ादार हैं वो सफ़र में रोज़ा रखते हैं। अब मिसाल के तौर पर उम्रे पे गया और 8 दिन के लिए मदीना शरीफ गया मिसाल के तौर पर, तो अब जबकि वो शरीफ मुसाफिर और रोज़ा नहीं रखता रमज़ान का दिन के वक्त, गुनाहगार नहीं है, लेकिन वो रोज़ा ना रख के दिखाए, जो पब्लिक उसको सबक पढ़ाएगी, जालत है। हालांकि वो शरीयत पर अमल करके रोज़ा नहीं रखता, गुनाहगार नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि वो रोज़ा रख ले, जबकि रख सकता है कि अब सफ़र में वाकई सहूलतें बहुत हैं, बल्कि अब तो रोज़ा ना रखना तनफीर अवाम का बाइस है। तो एक और भी यूं दर्जा बढ़ गया कि रोज़ा रख ले और लोगों को ग़ीबतों से, तोहमतों से, गुनाहों से और बकबकाट से बचा ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अपा ये भी इरशाद फरमा दें कि असल में एक बड़ी तादाद है वो ये समझती है कि जैसे मिसाल के तौर पर आज 11 बजे मुझे सफ़र के लिए निकलना है मदीना शरीफ के लिए मिसाल के तौर पर, तो अब वो ये समझते हैं कि मैं आज का रोज़ा ही छोड़ दूं। तो ये इस तरह है, या अगर मैं पहले निकलता हूं, यानी जैसे आज निकला हूं तो कल का रोज़ा छोड़ूंगा, या आज का रोज़ा छोड़ने की भी मुझे इजाज़त होगी? आज तो रोज़ा शुरू हो चुका है, आज का रोज़ा नहीं छोड़ेगा। जब ये मुसाफिर बन जाएगा ना, जैसे अब पहुंच गया मदीना मुनव्वरा, अब ये अगर रोज़ा छोड़ना चाहता है कि रोज़ा ना रख के अधूरे रोज़े में पहुंचा, तो ये तोड़ने की इजाज़त तो नहीं है ना। तोड़ दिया तो कफ़ारा भी नहीं है। मुसाफिर ने अगर तोड़ दिया रोज़ा तो उस पर कफ़ारा नहीं है, न कफ़ारे की सूरतें पाई गई तब भी कफ़ारा नहीं है। लेकिन ये कि रोज़ा ना तोड़े, कज़ा करना होगा। बाकी रोज़े अगर वो ना रखना चाहे कि बाद में कज़ा करना चाहे तो कर सकता है, रुख्सत हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे पापा जान, मेरा नाम गुलाम अब्बास कासिम अतारी है। मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से यहाँ आया हुआ हूँ। आपकी बारगाह में निहायत अदब से गुजारिश है कि सुना है और पढ़ा भी है कि फ़र्ज नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को मरते ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब आयतुल कुर्सी फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद पढ़ी जाए या बाकी नमाज के बाद? बाज़ औक़ात मसाजिद में इमाम इतना वक्त नहीं देते कि आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए। फ़र्ज़ों के बाद न पढ़े, बल्कि सुन्नतें, नवाफिल वगैरह पढ़ने के बाद पढ़े, क्योंकि फ़र्ज़ों और सुन्नतों के दरमियान ताख़ीर से बचना बेहतर है। पढ़ ली तो हरज नहीं है,
بعض उलमा के नज़दीक, लेकिन बाज़ों ने इस पर मना फरमाया कि ना पढ़े, बिल्कुल मुख्तसर दुआ पढ़े। हमारे यहाँ दुआ भी खैर बहुत बड़ी पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अंत सलाम, लेकिन अब वो हिस्ने हसीन में मैंने ये पढ़ा कि तरीका ये फ़र्ज़ों के बाद कि 3 बार कहे अस्तग़फिरुल्लाह और फिर ये दुआ पढ़े, इतनी दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या दल जलाल वल इकराम। और मुस्लिम शरीफ में अस्तग़फिरुल्लाह का भी तज़किरा नहीं है, सिर्फ यही है कि इतना पढ़े, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या दल जलाल वल इकराम। इलैका यरजिउस्सलाम, तबारक, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या दल जलाल वल इकराम व इलैका यरजिउस्सलाम के ताल्लुक से मैंने जो पढ़ा है कि हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी ने लिखा है कि ये इजाफा जो है ये इसकी कोई सनद नहीं है। ये व इलैका यरजिउस्सलाम नहीं, ये अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम यहाँ तक हदीस में है। अब आगे जो है उसको मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने जायज़ लिखा, लेकिन आगे के अल्फाज ये हदीस में नहीं है। निकाल रहे, ये निकाल लेते हैं यहाँ, निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलतफहमी हो जाएगी। बराबर याद है आपको, तबा अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। बाबा ये देख इसमें नहीं है, हिस्ने हसीन मिल जाए ना। तो मैं तो तबारक तैयार दल जलाले वल इकराम पढ़ रहा हूँ यार, गलत नहीं हो गई है मुझे इसका मतलब। पापा ये देख रहे हो हम सवाल चला रहे हैं उतनी देर? जी हाँ, जब तक सवाल चला रहे, लेकिन अब अजान का टाइम नहीं, अपने पास अभी देखो ये पूरा सुने बगैर जाइएगा नहीं, गलत फहमी ना हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुल्तान शरीफ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मेरा सवाल ये है कि खाना खाने के दरमियान, खाना खाने के वक्त रोटी से हाथ साफ करके, लुकमे से हाथ साफ करके वही लुकमा मैं खा सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोटी से हाथ पूछना, ये इसको याद पड़ता है कि खिलाफ अदब है। रोटी से हाथ पूछना खिलाफ अदब है ना, लिखा भी है, यही याद आ रहा है मुझे कि छुरी भी नहीं पूछ सकते, रोटी से हाथ भी नहीं पूछ सकते। अगर जैसे खाना खाते हो रोटी से हाथ पूछ लिया